آنریبل منسٹر صاحب سے سوال میرا یہ ہے کہ ہم سسٹینیبل ٹرانسپورٹیشن کی بات کر رہے ہیں، اور جب ہم سسٹینیبلٹی کی بات کرتے ہیں ٹرانسپورٹیشن میں، ہم اس کو 3 کرائٹیریا سے میجر کرتے ہیں۔ اس کو ہم انوائرمنٹلی دیکھتے ہیں کہ فرینڈلی ہے یا نہیں ہے، پھر ہم سوشلی دیکھتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں اکنامکلی کہ وہ فیزیبل ہے یا نہیں ہے۔ جو 1 گھنٹے کا بھی سیشن گزرا ہے اس پہ ہم انوائرمنٹلی تو بات کر رہے ہیں کہ ای وی بسیں آ رہی ہیں سندھ میں، ہم پہلے پروونس ہیں، لیکن سوشلی اور اکنامکلی ہم فیل ہو چکے ہیں اس میں۔ اب میں اس کی ریزن آؤٹ کر سکتا ہوں۔ یہ جو بی آر ٹی لائن ہے، ریڈ لائن کی جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ جب سٹارٹ ہوا تھا اس پہ کیا کاسٹ تھی اور آج کیا کاسٹ آ رہی ہے؟ کیونکہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ہم نے لون لیا، آپ نے خود بتایا، تو یقیناً کسی انٹرسٹ کے تحت لیا ہوگا، کچھ پیسے ہم انٹرسٹ میں دیں گے ان کو۔ تو اگر 1 سال کا پروجیکٹ 6 سال پہ جا رہا ہے تو اس کا فیلئر آپ کس کو دیں گے؟ اور اپنے یہ ٹرانسپورٹیشن کے جو آپ کے پروجیکٹس ہیں اس کا سکسیس آپ کیسے میجر کر رہے ہیں؟ صرف ای وی بسز لانا میرا نہیں خیال کہ سندھ کی ترقی کا راہ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ای وی بسز تب اچھی لگیں گی جب ہم ڈاکٹر صاحب کوشچن کیا پوچھنا یورپین چاہ رہے ہیں؟ ممالک کے ٹاپ ورلڈ کلاس انفراسٹرکچر میں یہ باتیں کریں گے نا، کیونکہ وہ بیسک فیسلٹیز دیتے کوشچن ہیں۔ پوچھ لیں پلیز۔ کوشچن یہی ہے جو میں نے Question پوچھا آ ہے، رہا ہے۔ ایک تو آپ انٹرسٹ ریٹ کا بتا دیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ہم نے فنڈ لیا ہوا ہے، کیا دے رہے ہیں، اور یہ کاسٹ جو سٹارٹ ہوئی تھی اور اینڈ جو ہو رہا ہے اس میں کیا فرق آیا ہے؟ میرے دوست نے کوشچن پوچھا نہیں اور تھوڑی اپنی تقریر کر لی، کوئی بات نہیں۔ اچھا سر، پہلی بات یہ ہے کہ دوست نے کہا کہ جی جب پروجیکٹ شروع ہوا کم کاسٹ کی تھی، اب کاسٹ بڑھی۔ یس، کاسٹ بڑھی ہے۔ آپ بھی فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، آپ ہی فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، آپ کو پتا تھا کہ آج سے 1.5 سال پہلے 2 سال پہلے ڈالر کی کیا پرائز تھی، آج ڈالر کی کیا پرائز ہے؟ جب ڈالر کی پرائز آپ کریں گے، بڑھائیں گے، جب سیمنٹ کی پرائز آپ بڑھائیں گے، جب اسٹیل کی پرائز آپ بڑھائیں گے، جب ڈیزل پیٹرول کی پرائز آپ بڑھائیں گے، جب ہر چیز کی آپ پرائز بڑھائیں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسی کاسٹ میں کام ہوگا؟ اور آپ کی بات کہ یہ سکسیسفل ماڈل نہیں ہے، اگر میرے دوست یہ سمجھتے ہیں سکسیسفل ماڈل نہیں ہے، خیر ان کی میں اس پہ نہیں آؤں گا کیونکہ میں شہر کی اونرشپ ہم لیتے ہیں، تو ہم بی آر ٹی نہ بنائیں۔ وہ بھائی بی آر ٹی آج کے لیے نہیں بن رہی ہیں، میرے لیے تو بہت آسان ہے کہ 10 ارب روپے کی اتنی بسیں لے آؤں گا جتنی میں 100 ارب روپے سے انفراسٹرکچر پہ خرچ کر رہا ہوں۔ اس میں پیسے آپ کے بسوں کے تھوڑی ہیں، بسوں کے پیسے سے 10-12 ارب روپے میں کام ہو جائے گا، آپ کا زیادہ 15 ارب روپے میں کام ہو جائے گا۔ آپ اس کا 80-85% آپ خرچ کرو انفراسٹرکچر پہ، اور انفراسٹرکچر کب کے لیے؟ وہ آج کی پلاننگ کے لیے نہیں ہے، وہ آج سے 100 سال کے بعد کی پلاننگ کے لیے ہے، کہ صرف ہم نے نہیں رہنا، کل کو آپ کی جنریشنز نے آنا ہے، اس کے بعد دوسری جنریشنز نے آنا ہے۔ تو جو وہ جنریشنز کو آپ اگر بی آر ٹی سسٹینیبل نہیں دیں گے تو وہ لوگ، آج آپ نے ٹریفک کی کنجیشن دیکھی ہے، ٹریفک کی حالت دیکھی ہے آپ نے، کیوں ٹریفک کی حالت خراب ہے؟ کہ اگر یہی بی آر ٹی زیادہ بڑھیں گی تو آپ کی ٹریفک کی کنجیشنز ختم ہوں گی۔ یہی بی آر ٹی تو یہ فیوچرسٹک اپروچ ہے کہ ہر کامیاب آدمی اور کامیاب لیڈرشپ جو ہوتی ہے جو آپ کو مستقبل کا سوچ رہی ہوتی ہے، آج کا نہیں سوچ رہی ہوتی ہے۔ اس کا میں پولیٹیکل جواب بھی بہت اچھے طریقے سے دے سکتا ہوں، بہت اچھے طریقے سے دے سکتا ہوں، اور یہ بتا دوں جتنے بھی انٹرنیشنل فنڈڈ پروگرام ہوتے ہیں، پروجیکٹس ہوتے ہیں، ان کے انٹرسٹ ریٹ بہت معمولی ہوتے ہیں، 0.5% اور 1% کے اندر ہوتے ہیں۔